ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ مولانا عمر صدیق صاحب آج کل سوشل میڈیا پہ کافی معروف ہے، ان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ تمام احباب کے علم میں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا اسٹیج پر دوران گفتگو یہ بہت زیادہ کلمہ کہتے ہیں کہ میں مسلک محدثین کا ترجمان ہوں، اور عام طور پہ ترجمان مسلک اہل حدیث ان کے القابات میں سے ایک لقب بھی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے موجودہ صورتحال میں کہ شاید مولانا اکیلے ہی ترجمان مسلک اہل حدیث ہے، باقی تمام اہل حدیث مسلک محدثین کے ترجمان نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے آپ اچھی طرح جان سکیں گے کہ مولانا عمر صدیق صاحب اس وقت جس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ مسلک محدثین کے ترجمان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی آزمائش میں ہے۔ سب سے پہلی چیز، مولانا عمر صدیق صاحب ان سے کئی ایک جھوٹ سرزد ہو چکے ہیں۔ مثلا 1 اکتوبر کو انہوں نے جلم کے اندر وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں یزید کے مسئلے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ سوشل میڈیا پہ اس کا ویڈیو کلپ موجود ہے، اور ٹھیک 8 دن بعد 9 اکتوبر کو مولانا صاحب سرگودے میں جا کے اسی حوالے سے گفتگو کی، اور جو باتیں ہوئی آپ احباب کے علم میں۔ اس کے علاوہ بھی مولانا کئی جھوٹ بول چکے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو مسلک محدثین کیا ہے کہ محدثین نہ خود جھوٹ بولتے تھے اور نہ جھوٹ بولنے والے راویوں سے روایت نقل کرتے تھے۔ تو جب محدثین کا مسلک یہ ہے کہ سچے لوگوں سے روایات نقل کی جائے اور سچ ہی بولا جائے، اور مولانا ان سے جھوٹ سرزد ہو چکے ہیں، تو یہ ترجمان مسلک محدثین کیسے ہوئے؟ دوسری بات، مولانا تہمت باز ہے، انہوں نے تہمتیں لگائی ہے علماء اہل حدیث پر، خصوصاً علامہ برادران پہ، کہ یہ لوگ یزید کی محبت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تہمت ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں، وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں جو کسی ایک صحابی سے نفرت کرے۔ ہم جملہ اصحاب سے پیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام اصحاب رسول سے پیار کرتے ہیں، کسی ایک صحابی سے ہماری نفرت نہیں ہے۔ تو مولانا نے تہمت لگائی ہے تمام اہل حدیث علماء پر کہ یہ لوگ ان 3 صحابیوں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، جبکہ محدثین تہمت لگانے والے نہیں تھے۔ محدثین نے کسی پر تہمت نہیں لگائی، جو حق اور سچ بات تھی وہی بات نقل کی ہے۔ اور اسی طرح مولانا عمر صدیق نے تعریف لفظی کی ہے، جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ مولانا نے ترجمہ کیا کہ میں حسینی ہوں، اور کہا یہ پہلے کہا یہ ترجمہ ہی یہ بنتا ہے، پھر کہا یہ مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو آتا ہے کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرع ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل ہے۔ یاد رکھیے محدثین نے آج تک یہ معنی نہیں کیا، کسی محدث نے آج تک قیامت کی صبح تک بھی یہ مولانا اور ان کے حواری یہ مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کسی محدث نے ترجمہ کیا ہو، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حسینی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حسینی ہوں۔ کسی محدث نے جب یہ ترجمہ نہیں کیا تو پتہ یہ چلا محدثین نے اس حدیث کا معنی یہی لیا کہ آپس میں محبت مراد ہے، پیار، الفت اور عقیدت مراد ہے، شرف دینے کے لیے آپ نے یہ بات کہی ہے۔ حسینی اس کا معنی لینا یہ محدثین کا مسلک نہیں ہے، اور جو آدمی اس کا معنی حسینی کرتا ہے وہ محدثین کے مسلک سے ہٹا ہوا شخص ہے۔ اسی طرح گالیاں دینے والے ہیں۔ 9 اکتوبر کو سرگودے میں جا کے انہوں نے مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی اور حافظ ابو یحییٰ نور پوری کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ حرام زادے اور کنجر ہے۔
تو یہ ایک عالم کو چیز زیب نہیں دیتی. محدثین کسی کو گالیاں دینے والے نہیں تھے، اور جو محدثین کے مسلک کا ترجمان ہے وہ بھی گالی گلوچ دینے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے محدثین کا منہج اور ہے، حضرت کا منہج اور ہے. اور مولانا عمر صدیق صاحب بد زبان بھی ہے. جس طرح کے سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ منہ بولتا ثبوت ہے، دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ حد درجے کے بد زبان ہے. اور کیسی کیسی بات زبانی کرتے ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اسی طرح مولانا عمر صدیق صاحب کا منہج علماء کی توہین ہے، اور محدثین کا منہج علماء کی عزت ہے. محدثین نے علماء کا احترام کیا ہے، اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو بطریقہ احسن اس بات کو ذکر کیا. لیکن مولانا عمر صدیق نے تمام اہل حدیث علماء کی توہین کی، اور توہین کا انداز دیکھیے. تمام اہل حدیث علماء کو پہلے ناسبی کہا، اور پھر اہل حدیث علماء کے بارے میں کہا کہ یہ 3 صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. اور اسی طرح بالخصوص علماء برادران کو چیلنج کر کے کہا، ان کو چیلنج کر کے یہ بات کہی ہے کہ تم یزید کی محبت میں ان صحابہ سے نفرت کرتے ہو. دیکھو علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ، ان کی بڑی خدمات ہے. ان کے بیٹوں کو اس طرح توہین کرنا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے. حالانکہ وہ دین کے خادم ہیں، دین کی اشاعت کرنے والے، اور جتنے اس وقت فتنے اور الہاد کی صورتیں ہیں وہ الحمدللہ ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور اسلام کی مزید خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اسی طرح مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ان کی توہین کی، ان کے منہ کے سامنے بیٹھ کے ان کو دجال کہا ہے، کذاب کہا ہے ان کی ایک ایک بات میں 4 جھوٹ ہوتے. تو اس طرح توہین، اور ان کے سامنے اپنا پاؤں رکھ کے کہنا میں آپ کے حکم پہ پاؤں نیچے نہیں کر سکتا. یعنی کیسی باتیں ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ محدثین کا منہج نہیں. محدثین علماء کا احترام کرنے والے، علماء کو عزت دینے والے. اور مولانا عمر صدیق صاحب یہ علماء کی توہین کرنے والے ہیں. تو یہ ترجمان مسلک محدثین نہیں ہے. اور اسی طرح شیخ الحدیث کی توہین کرنے والے مولانا عمر صدیق صاحب، شیخ الحدیث جو حدیث پڑھانے والے ان کی توہین کرنے والے. آپ حیران ہوں گے، یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. مولانا فرماتے ہیں پورے شہر کا کینہ جمع کر لو، ایک مولوی صاحب کے اندر کینہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور پورے مولویوں کا کینہ جمع کر لو، ایک شیخ الحدیث کے اندر کینہ اسے کہیں زیادہ ہوتا ہے. جو حدیث پڑھانے والے ہیں، بخاری پڑھانے والے ہیں، مسلم پڑھانے والے ہیں، جامع ترمذی پڑھانے والے ہیں، تو ان کے بارے میں مولانا کے دل میں اتنی نفرت ہے، ان کی اتنی توہین کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے آزمایا ہے. آپ اندازہ لگائیے. اچھا مولانا آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ شہر کے لوگوں میں، مولویوں میں، شیخ الحدیثوں میں. آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے؟ اگر آپ کا شمار بھی مولویوں میں ہے یا شیوخ میں ہے تو پھر آپ کے اندر کینہ کتنا ہوگا؟ بات کرتے ہوئے انسان کو شرم کرنی چاہیے. چھوٹا منہ بڑی بات، سفید داڑیاں جن کی زندگیاں گزر گئی دین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہو. یار کوئی عقل کی بات کرو، کوئی بصیرت حاصل کرو. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے کہ آپ ان علماء کی توہین کریں. اور اسی طرح جھوٹی روایات بیان کرنا، یہ مولانا صاحب بیان کر چکے ہیں کہ ہررا کے مقام پہ 1000 عورت سے بدکاری کی گئی. 1000 عورت سے بدکاری کی گئی. یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. مولانا ثابت کرے. یہ جھوٹی روایات، من گھڑت روایات، واقعہ کربلا کے حوالے سے کتنی من گھڑت روایات ہیں جو مولانا بیان کرتے ہیں. تو جب محدثین کا من صحیح حدیث کو بیان کرنا ہے، من گھڑت حدیث کا رد کرنا ہے، اور ضعیف حدیثوں کا ذوف بیان کرنا، یہ مسلک محدثین ہے. اور مولانا کا منہج من گھڑت روایات بھی بیان کرنا صرف اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے. تو پتہ یہ چلا مسلک محدثین اور ہے اور مولانا کا مسلک اور ہے. یہ ترجمان مسلک محدثین نہیں ہے. اور اسی طرح یزید کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ مولانا یزید کو قاتل اہل بیت قرار دیتے ہیں، حالانکہ محدثین میں سے کسی محدث نے قاتل اہل بیت قرار نہیں دیا. کوئی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے اہل بیت کو قتل کرنے کا حکم دیا ہو یا ان کے قتل پہ خوش ہوا ہو. تو بہرحال محدثین کا یہ منہج نہیں ہے. محدثین نے ان کو اس کو قاتل اہل بیت قرار نہیں دیا، لیکن حضرت قاتل اہل بیت قرار دیتے ہیں، علی اعلان دیتے ہیں.
تو اس سے پتا چلا کہ یہ منہج محدثین پہ نہیں ہے، ان کا کوئی اور منہج ہے، یہ کسی اور منہج پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح چھوٹے اور بڑے کا احترام یہ بھی محدثین کے اندر موجود ہے۔ آپ کو پتا ہے محدثین کا ایک معروف اصول ہے کہ محدثین اس وقت تک محدث کامل نہیں ہوتا جب تک بڑے سے حدیث نہ لے لے، اپنے سے چھوٹے سے حدیث نہ لے لے۔ مراد کیا ہے؟ بڑوں کا بھی احترام، چھوٹوں کا بھی احترام۔ اور مولانا نہ آج کل کسی بڑے کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی چھوٹے کو چھوڑ رہے ہیں، ان کے نزدیک تو احترام ہی کسی کا نہیں ہے، ان کے نزدیک تو سارا کچھ عمر صدیق ہے، بس سب کچھ عمر صدیق، سارے دین کا نام عمر صدیق ہے۔ نہیں میرے بھائیو سنو، اور بھی دین کے خادم ہیں جن کی زندگیاں گزر چکی، دین کی خدمت کرتے کرتے، ان کا بھی احترام ہم نے کرنا ہے۔ اور اسی طرح مولانا عمر صدیق ایک فتنہ باز شخص ہے۔ محدثین کا طرز عمل کیا ہے؟ انہوں نے اگر کسی سے اختلاف بھی ہے تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس مسئلے کا رد کیا ہے۔ اور مولانا عمر صدیق صاحب یہ فتنہ باز، یہ ایک فتنے کی صورت میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اناف کا رد کیا صحیح بخاری میں، وقال بعض الناس، اہل علم جانتے ہیں پوری صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ بھی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا نام نہیں لیا، اتنی خوش اسلوبی سے۔ محدثین کا منہج یہ ہے مخالف کا آپ نے رد کرنا ہے تو آپ اس کا نام استعمال نہ کرے، اس کے عقیدے منہج کا رد کر دے۔ میں بھی آپ کا نام استعمال نہ کرتا، لیکن یہ مجبوری ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کا کلام اور آپ کی باتیں اور آپ کا سارا سلسلہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اب آپ کے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کا نام ذکر کر رہا ہوں۔ ورنہ میں اصل میں جو آپ کے نظریات، میں آپ کی ذات پہ بات نہیں کر رہا، جو آپ کی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہے جو مسلک محدثین کے خلاف ہے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح محدثین نے حسینی اور یزیدی کی تقسیم نہیں کی۔ آج کہا جاتا ہے ہم حسینی ہیں اور یہ لجنا والے سارے یزیدی ہیں، لجنا والے سارے یزیدی، یزیدیوں کی لجنا میرے جوتے کی نوک پہ ہے۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے، شرم نہ کرے، پھر جو مرضی کر۔ کہتے ہیں میرے جوتے کی نوک پہ۔ آپ دیکھیں آپ کی حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے، جن کی زندگیاں بیت گئی حدیث پڑھاتے۔ تو یزیدی اور حسینی کی جو تقسیم ہے، مسلک محدثین کا ترجمان جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، حالانکہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلک محدثین کا یہ ترجمان نہیں ہے۔ مسلک محدثین سے آپ ثابت کرتے ہیں کسی ایک محدث نے حسینی اور یزیدی کی تقسیم کی ہو، اور پھر اس شخص نے فتنوں کا ایک دروازہ کھول دیا ہے۔ کیا فتنے؟ ایک شیعہ کی چند دن پہلے میں ویڈیو گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا پہلے شیعہ سنی کا مسئلہ تھا، اب وہ ختم ہو چکا، اب حسینی اور یزیدی کا مسئلہ ہے۔ اور حسینی اور یزیدی کا مسئلہ کس نے کھڑا کیا؟ یہ حضرت جو گجرانوالہ سے تشریف لاتے ہیں۔ اور اسی طرح فتنوں کا دروازہ کیسے کھولا؟ کل کی بات ہے، میرے پاس وہ پوسٹ محفوظ ہے، گجرانوالہ سے ایک آدمی نے پوسٹ لگائی ہے، اس نے کہا علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے تینوں بیٹے پیور حرام زادے، اور میں انشاءاللہ دلائل سے ثابت کروں گا۔ یہ کس نے دروازہ کھولا ہے؟ گجرانوالے کے مولوی صاحب نے دروازہ کھولا، اور آگے پھر لوگوں کو کتنا موقع ملا۔ آپ بتائیے اگر علامہ صاحب کے یہ تین بیٹے حرام زادے ہیں تو حلال زادے پھر کون رہ گئے؟ شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے جس نے یہ گفتگو لکھی ہے اور جس آدمی نے دروازہ کھولا ہے۔ بہت تباہی کی طرف حضرت آپ جا رہے ہیں، خدا را اپنی اصلاح کیجئے اور آ جائیے۔ میں نے یہ بالترتیب آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہے جو محدثین کا منہج ہے، مولانا عمر صدیق اس سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ اس منہج پہ قائم نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ مسلک محدثین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، کذب بیانی چھوڑنی چاہیے، علماء کی توہین چھوڑنی چاہیے۔ یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہے تو ان تمام باتوں کو اپنایا جائے، اور جو خود ساختہ انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہے ان کو چھوڑا جائے۔ اور پھر آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ پچھلے دنوں مولانا صاحب کے گھر تشریف لائے اور باتیں ہوئی۔ بہرحال جو میڈیا پہ باتیں آئی ہیں، مولانا نے معافی مانگی کہ شیخ پروفیسر صاحب میرے گھر آئے، مجھے عزت بخشی ہے، تو میں قوم سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کہے،
اور میں حسینی یزیدی تقسیم کا نہ پہلے حامی تھا اور نہ اب حامی ہوں۔ دیکھیے پروفیسر ساجد میر صاحب نے آپ کو عزت بخشی ہے، لیکن مولانا عمر صدیق صاحب آپ میں اتنی شرم نہیں تھی؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں میرے امیر ہے، حضرت الامیر ہے، اور ان کے سفید بالوں کی وجہ سے آپ شرم کر جاتے اور اس فتنے کو چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد آپ نے بکواس کی آ کے یہاں پہ جامعہ مدنیہ چونکہ مسجد لاہور میں، اور اس کے بعد برابر آپ اپنے اس ضد پہ قائم ہیں، تو آپ کو سفید بالوں کا حیا نہیں آیا؟ ویسے تو حضرت الامیر لوگوں جان لو، یہ صرف امیر صاحب کا نام استعمال کر رہا ہے، ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مسلک محدثین کا صحیح معنوں میں ترجمان بنائے اور صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں جو بطور اصلاح ذکر کی ہیں، اصلاح کے طور پہ اللہ تعالیٰ میری اور سب بھائیوں کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ بعض لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، فتنہ تو سامنے آ گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو چھپے چھپے نیم رافضی تھے نا، ان سب کا انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ اب جو حق پہ قائم رہے گا، جو صراط مستقیم پہ قائم رہے گا، انشاءاللہ وہی مسلک محدثین کا ترجمان ہوگا، اور جو رافضیت کی طرف مائل ہوگا وہ رافضی بنے گا، وہ حق کا ترجمان اور مسلک محدثین کا ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کتاب و سنت کو اپنانے کی